سرخ اور سفید رنگ کا رومال تھا، اسی کے ساتھ اس کو بچے کو گلا دبا کے بچے کی موت واقع ہوئی تھی۔ دوستو اس بندے کو دیکھو، اس کا نام ہے نذیر احمد اور اس کی عمر ہے 60 سال۔ اور اس معصوم سے پیارے سے بچے کو دیکھو، اس کا نام تھا مصطفیٰ اور اس کی عمر تھی 6 سال۔ دوستو سسر کو ہوئی محبت اپنی بہو کے ساتھ، سسر اور بہو کا پیار ایک ایسا عبرتناک گھنونا جرم کروا گیا کہ جس کو سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستو اس 60 سال کے نذیر احمد کو اپنی بہو کے ساتھ پیار ہو گیا، بہو کے ساتھ عشق ہو گیا۔ دوستو یہ سچی کہانی پیش آئی لاہور کے علاقہ تھانہ گجرپورہ میں۔ سسر کو اپنی بہو کے ساتھ عشق ہو گیا اور سسر عشق میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اس نے اپنی بہو کے ساتھ شادی رچانے کے لیے، بیاہ رچانے کے لیے اپنی اس بہو کے بیٹے کو یعنی اپنے پوتے کو قتل کر ڈالا۔ جس کو قتل کیا اس کی عمر تھی 6 سال، اس کا نام تھا مصطفیٰ۔ دوستو وہ 6 سال کا معصوم بچہ تھا، وہ تو اپنے دادا کے ساتھ کھیلتا تھا، دادا اس کو جہاں لے کے جاتا تھا وہ تو مطمئن تھا کہ اس کا دادا ہے، مگر اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ بوڑھا اس کی جان کا قاتل نکلے گا۔ دوستو ایسا نذیر احمد کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، اور ان میں سے جو دوسرا بیٹا ہے اس کا نام ہے تنویر احمد۔ دوستو تنویر احمد کا صرف اکلوتا ہی بیٹا تھا مصطفیٰ۔ تنویر احمد کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا، لیکن تنویر احمد کے جتنے بھی بچے ہوتے تھے وہ 5 ماہ کے بعد 6 ماہ کے بعد فوت ہو جاتے تھے۔ اور تنویر احمد کے ایک بچے کو خدا نے اچھی صحت عطا کی جس کا نام مصطفیٰ تھا۔ دوستو تنویر احمد کا باپ جس کا نام نذیر احمد ہے، اس کو کچھ عرصہ پہلے اس کے بیٹوں نے گھر سے نکال دیا تھا اس کی غلط حرکات کی وجہ سے۔ تو بعد میں پنچایت بیٹھی، اس کے بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ کہاں دھکے کھائے گا، پھر بھی باپ ہے، اس کو گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ تو تنویر احمد نے کہا کہ میں اپنے باپ کو اپنے گھر میں جگہ دوں گا۔ تو دوستو اس طرح یہ 60 سالہ بوڑھا اپنے دوسرے بیٹے تنویر احمد کے گھر میں رہنے لگا، اور اس کی نیت پہلے سے ہی خراب تھی، اس کے دل میں چور تھا اپنی بہو کے لیے۔ تو دوستو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی بہو بھی اس کے ساتھ فٹ تھی یا نہیں۔ ہاں پولیس کی تفتیش کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کی بہو نے کہا ہے کہ یہ بوڑھا مجھے پریشان کرتا تھا اور مجھے ہراساں کرتا تھا، مجھے بلیک میل کرتا تھا۔ باقی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی رضامند تھی اس کے ساتھ یا نہیں۔ تو دوستو اس بوڑھے نذیر احمد کے کام دیکھو، جس بیٹے کے گھر میں رہ رہا تھا اس بیٹے کو کہا کہ اپنی گھر والی کا رشتہ مجھے دے دو۔ یقین کرے اب اس بات پہ ہم ہنسیں یا روئیں، آپ سوچیں دوستو، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں آپ کی رائے کیا ہو سکتی ہے اس بارے میں۔ تو اس بوڑھے نذیر احمد نے اپنے اس بیٹے کو جس بیٹے کے گھر میں رہ رہا تھا اس بیٹے کو کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، میں آپ کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے بیٹے کو بھی اپنے پاس رکھوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کے بیٹے تنویر احمد نے کہا بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ اپنی بہو کے ساتھ کیسے شادی کر سکتے ہو، آپ اپنی بہو کے ساتھ کیسے بیاہ رچا سکتے ہو، بابا کوئی خدا کا خوف کرو۔ بیٹے کی یہ بات سن کے اس بوڑھے نذیر احمد کو بہت غصہ آیا اور وہاں سے پھر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ بوڑھا نذیر احمد واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا پوتا مصطفیٰ گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو یہ اس کے پاس گیا، اس کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ تو دوستو وہ 6 سالہ معصوم بچہ مصطفیٰ اپنے دادا کے ساتھ چلا گیا۔ شام کو جب مصطفیٰ کے باپ تنویر احمد نے دیکھا کہ مصطفیٰ تو نہیں ہے، کہاں گیا ہوا ہے، تو اس نے ادھر ادھر رابطے کیے، کسی کو کچھ بھی علم نہیں تھا۔ تو جب اس نے اپنے باپ کو کال کی تو اس کے باپ نے کہا کہ مصطفیٰ میرے پاس ہے، تم ٹینشن نہ لو، میں اس کو واپس لے آؤں گا 2-3 دن تک۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے تسلی کی کہ اپنے پوتے کو لے کے گیا ہے، چلو اپنے دادا کے پاس ہے مصطفیٰ، اب آگے ہونے والا کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا دوستو، آپ بھی نہیں جان سکتے، ہم بھی نہیں جان سکتے، کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ کل کیا ہوگا، صحیح ہے نا۔ وہ تسلی کر گیا کہ دادا کے پاس ہے۔ تو دوستو ایسے گزر گئے، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، تو اس بوڑھے نذیر احمد نے پھر سے فون کیا اپنے بیٹے تنویر احمد کو کہ دیکھو میری بات سنو، تم اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہو یا نہیں، تم اپنی بیوی کو طلاق دو، میں آپ کی بیوی کے ساتھ یعنی اس کی بہو تھی، میں اپنی بہو کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بابا یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہاری بہو ہے، تمہاری بیٹی جیسی ہے۔ تو دوستو یہ جواب سن کے اس بوڑھے نذیر احمد نے اپنے بیٹے تنویر احمد کو کہا کہ دیکھو اگر تم طلاق نہیں دو گے اپنی بیوی کو تو میں تمہارے بیٹے کو مصطفیٰ کو قتل کر دوں گا۔ تو سن کے پریشان ہو گئے،
پھر انہیں سوچا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کرے گا۔ تو دوستو تیسرے دن یہ بوڑھا نذیر احمد اپنے پوتے مصطفیٰ کو لے کے آ رہا تھا، تو اس نذیر احمد کے گلے میں ایک رومال تھا، تو اس نذیر احمد نے سوچا کہ کیوں نہ میں انتقام لے لوں اپنے بیٹے سے۔ تو دوستو اس رومال کو اس نذیر احمد نے اپنے پوتے مصطفیٰ کے گلے میں ڈالا اور اس کو زور سے دبایا، یعنی کہ پھندا دے دیا اپنے پوتے کو، اس معصوم 6 سالہ مصطفیٰ بچے کو پھندا دے دیا۔ اور پھر صرف قتل ہی نہیں کیا بلکہ اس کی لاش کو، اس معصوم 6 سالہ بچے کی لاش کو گندے نالے میں پھینک دیا۔ اس کا پوتا بھی تھا، اس کا سگا پوتا تھا، آپ دیکھیں دوستو۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے تنویر احمد کو فون کر کے کہا کہ میں نے تیرے اکلوتے بیٹے مصطفیٰ کو قتل کر دیا ہے۔ تو وہ تو دھاڑے مار کے رونے لگ گئے۔ پھر یہ وہاں سے فرار ہو گیا اور اپنا موبائل بھی بند کر دیا، اس نے اپنا نمبر آف کر دیا۔ پولیس اس کو ڈھونڈتی رہی مگر یہ پولیس کو نہیں مل رہا تھا۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد 10 دنوں کے بعد یہ اپنے داماد، جو اس کا داماد سبزی منڈی میں کام کرتا تھا، اس کے پاس گیا۔ تو اس نے کہا بابا جی آپ ادھر بیٹھو، تو یہ وہاں پہ بیٹھ گیا۔ اس کو پتہ تو تھا، اس کے داماد کو پتہ تو تھا کہ اس نے قتل کیا ہوا ہے مصطفیٰ کو، تو پھر اس نے پولیس کو بلوا کے اس بوڑھے کو گرفتار کروا دیا۔ اب دیکھیں دوستو کہ اس بوڑھے کو کوئی سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ پاکستان میں دوستو مودائی ملزمان سے مجرمان سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے پاکستان میں، یقین کریں۔ مودائی اتنا دھکے کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تھک جاتا ہے کیس لڑ لڑ کے، یقین کریں تھک جاتا ہے مودائی۔ آخرکار پھر صلح کر لیتا ہے کہ بھائی بنتا تو کچھ نہیں ہے، انصاف تو مل نہیں رہا، ہو سکے تو صلح ہی کر لوں۔ اس لیے قتل و غارت پاکستان میں عام ہیں دوستو۔ تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور سچی کہانیاں سننے کے لیے، ایسی سچی سٹوری سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔